اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا سبق نمبر ہے سبق نمبر 16، اور آج کے اس سبق میں بھی ہم 10 وہ الفاظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان کا ترجمہ سیکھیں گے، تاکہ رمضان المبارک میں جو ترجمہ ہم شروع کر رہے ہیں اس کو پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے 10 الفاظ میں سے پہلے 2 الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اکبر۔ اکبر اس کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا۔ ایک لفظ ہوتا ہے کبیر، اس کا معنی ہوتا ہے بڑا، اور اکبر یعنی سب سے بڑا۔ جیسے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے الاعلی۔ الاعلی کا معنی بلند، بلندی والا، الاعلی بلند۔ دونوں کی مثال ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 41 میں یہ لفظ آپ کے سامنے ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ۔ اور یقیناً، لام کا معنی ہوتا ہے یقیناً، ہم نے آپ کو سکھایا پہلے، واو کا معنی اور لام زبر لا، یقیناً، اجر الآخرۃ، آخرت کا بدلہ، آخرت کا اجر، اکبر سب سے بڑا ہے، بہت بڑا۔ یہ دیکھیں، بہت بڑا ہے، اکبر بہت بڑا ہے۔ تو اکبر کا معنی ہوا۔ اگلا لفظ ہے، اس کو دیکھیں۔ سورۃ الاعلی کے شروع میں پہلا لفظ دیکھیں، الاعلی۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ بلند ہے۔ یہاں لکھا ہے بلند، جو سب سے بلند ہے، الاعلی بلند ہونا، تو اعلی کا معنی بلند ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، اگلے الفاظ 2 ہیں وہ دیکھیں۔ اگلے 2 الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک ہے اعلم، حمزہ عین زبر، اعلم، اور دوسرا ہے اقرب۔ ایک ہوتا ہے علیم، علیم کا معنی ہوتا ہے علم رکھنے والا، جاننے والا، لیکن اعلم آ جائے تو معنی ہوتا ہے زیادہ جاننے والا۔ اور اقرب ایک ہوتا ہے قریب، قریب یعنی قریب رہنا، اور اقرب یعنی زیادہ قریب، اقرب زیادہ قریب۔ یہ حمزہ کے ساتھ ان کا صیغہ بدل جاتا ہے، جیسے اکبرو کا تھا، کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا، اور اکبر سب سے بڑا، زیادہ بڑا۔ تو اعلم یعنی علیم کا معنی جاننے والا، لیکن اعلم زیادہ جاننے والا۔ اقرب یعنی قریب کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، لیکن اقرب کا لفظ ہو تو زیادہ قریب ہونا۔ ان دونوں کی مثال دیکھیں گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 40 ہے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور تیرا رب زیادہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ یہاں با محاورہ ترجمہ لکھا ہے، خوب جانتا ہے۔ عالم کا معنی ہوتا ہے زیادہ جانتا ہے، اور تیرا رب زیادہ جاننے والا ہے، زیادہ علم رکھنے والا ہے مفسدین کے بارے میں، جو فساد مچانے والے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں، اقرب۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں دیکھیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور ہم اس انسان کی طرف شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اقرب زیادہ قریب ہیں انسان کی وہ سانس، وہ رگ جس سے وہ سانس لیتا ہے، وہ سانس والی رگ بھی اس کے اتنے قریب نہیں ہے جتنی اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کے قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اور ہم زیادہ قریب ہیں۔ اقرب زیادہ اس کے قریب ہیں، تو اقرب کا معنی ہوتا ہے زیادہ قریب ہونا۔ اگلا لفظ دیکھیں،
5ویں نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے حمیمن. حمیم یعنی گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، جو ابلا ہوا پانی ہے اس کو کہتے ہیں حمیم. یہ جہنم کے بارے میں ذکر ہے. اس کی مثال دیکھتے ہیں. سورۃ الدخان کی آیت نمبر 48 میں یہ لفظ ہے حمیم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم. پھر اس کے سر پر تیز گرم پانی کا عذاب انڈیلو. حمیم کا معنی ہوتا ہے تیز گرم پانی، ابلا ہوا پانی. حمیم بمعنی گرم پانی، تیز گرم پانی. اگلے الفاظ دیکھتے ہیں. 6 نمبر پر جو لفظ ہے وہ آپ کے سامنے ہے حکیمن، اور 7ویں نمبر پر ہے حلیمن. حکیم کا معنی ہوتا ہے حکمت والا، یعنی ایسا کام کرنے والا جس کا کوئی کام بھی بے فائدہ نہ ہو، فائدے کے تحت ہو، حکمت کے تحت ہو. حکیم حکمت والا. اور حلیم بردبار، یعنی اپنے غصے پر قابو پانے والا. حلیم بردبار. دونوں کی مثالیں دیکھیں گے. سورہ ہود کی پہلی آیت میں دیکھیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہاں دیکھیں حکیم کا معنی بڑی حکمت والے، باخبر والے کی طرف سے ہے. حکیمن حکمت والا، بڑی حکمت والا. اور اگلا لفظ تھا حلیم، اس کی مثال دیکھیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 225 میں دیکھیں واللہ غفور حلیم. اور اللہ بخشنے والا، حوصلے والا ہے، نہایت حوصلے والا ہے. حوصلہ رکھنا اسی کا کام ہوتا ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو پائے اور جس کی بخشش مغفرت زیادہ ہو. تو حلیم کا ایک معنی ہوتا ہے بردبار، اور اسی طریقے سے حوصلہ رکھنے والا. اور غفور کا معنی ابھی ہم نے پڑھا، غفور بخشنے والا. اگلے الفاظ دیکھیں. یہ لفظ ہے حمیدن. حمید یعنی لائق تعریف. حمد کہا جاتا ہے حمد کرنا، تعریف کرنا. اور حمید جس کی تعریف کی جائے وہ لائق تعریف ہے، قابل تعریف ہے، تو حمید کہا جاتا ہے. جیسے یہ اللہ کی صفت ہے. اور تواب توبہ قبول کرنے والا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، توبہ قبول کرنے والا. دونوں کی مثال دیکھیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں دیکھیں انہ حمید مجید. بے شک اللہ حمید یعنی قابل تعریف ہے، مجید نہایت بزرگی والا ہے. مجید معنی بزرگی والا، اور حمید لائق تعریف، قابل تعریف. اگلا لفظ تھا تواب، توبہ قبول کرنے والا. اس کی مثال دیکھیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 میں دیکھیں انک انت التواب الرحیم. بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. تواب یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا. اگلا لفظ دیکھیں. آج کے سبق کا یہ آخری لفظ ہے حفیظن. ظاہر ہے محافظ یعنی حفاظت کرنے والا. اس کی مثال دیکھیں گے. سورہ قاف کی آیت نمبر 32 ہے ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. یہ وہ ہے جو وعدہ کیا گیا تم سے ہر اس شخص کے لیے جو خوب رجوع کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہے. اللہ کی طرف رجوع کر کے اعمال کرتا ہے، پھر ان اعمال کی حفاظت کرتا ہے. حفیظن یعنی حفاظت کرنے والا. کسی شخص کے بارے میں بھی یہ لفظ ذکر ہوا، اور اسی طریقے سے اللہ کے بارے میں بھی آیات میں ذکر ہے حفیظ. اللہ نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے. آج کے سبق کے یہ 10 الفاظ مکمل ہوئے. ان کو ذہن نشین کر لیں، دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.